الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پکاریں آقا مدینے سنے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام ان کے مولا کے ان پر ہزاروں درود ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا
ایسے خادم رضوی پہ لاکھوں سلام۔ ساڑھے ایک بابا جی نے عالم شاہ صاحب میرپور دے رہن والے انہاں دے اشعار نے بڑے خوبصورت قبلہ مرشد کریم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی آپ بھی پڑھ دے سن۔ جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہو روندے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرقال مقال ہو روندے، سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کی تال ہو روندے، عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو جان دائی، ہر ایک نو کد پرکھوندی کوئی لکھ تی ایک پچھان دائی، ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی، عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرا دین اسلام ایمان دائی، زلف دے پیچ کمن اندر جد پھنس جائے پھر پھڑکڑاں کی، رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکڑاں کی، جنا پھا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکڑاں کی، لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو عالماں ڑڑکڑاں کی، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا، حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برگاہ ناز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام اسیر رموز رسالت مجاہد ختم نبوت جناب محمد امجد رضوی صاحب زیدہ شرفہ مدہ ذلہ العالی آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ جناب محترم المقام محمد طارق سیفی صاحب زیدہ شرفہ سرپرست اعلیٰ تحریک لبیک یوسی نگیال، اور محمد صدام حسین رضوی صاحب زیدہ شرفہ امیر تحریک لبیک یوسی نگیال، راجہ گور افزار صاحب آپ مجاہد بھی ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام بھی ہیں، اور ہر میدان کے اندر صفِ اول کے اندر حضور کی عزت پہ پہرا دینے والے، جی ہاں امیر تحریک لبیک یوسی اڈرانہ، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی جناب شبان حسین راجپوت ایڈوکیٹ صاحب آپ بھی تشریف لے کر آئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے علماء اکرام جن کے میں نام نہیں جانتا، اور تمام حضور کے غلام ہیں اور تمام اپنی اپنی ڈیوٹیاں پیش کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا ہمارے اوپر خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کا غلام بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے پہ خصوصی کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبانوں پہ اپنے محبوب کا نام جاری فرما دیا۔ ساڑھے بڑیاں اتنے تک لکھے، حضرت جلال الدین رومی لکھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے دی زبان تے اپنے نبی دا نام نہیں جاری ہونے دیتا۔ اے کوئی نہ سمجھے کہ میں لبیک دا نعرہ نہیں لاواں گا تے پتہ نہیں کی ہو جاوے گا۔ جڑا لبیک دا نعرہ نہیں لاندا نا وہ اپنی قسمت تے رویا کرے کہ یارا میں کتنا بڑا بد قسمت ہاں کہ میری زبان تے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا نام ہی نہیں جاری ہونے دیندا۔ زندہ باد لبیک لبیک یا رسول اللہ،
اج ایڈے ایڈے اسی اپنی زندگی دے اندر اللہ تعالیٰ اس تو پہلے سانو موت ہی دے دیندا، اسی ایڈے ایڈے بدقسمت لوگ ویکھے نے کہ جنہاں اپنے نبی دے نام نو سیاسی کیا. لوگ کہنے یہ تو لبیک کا نعرہ سیاسی ہے. میں کہا کتنا بڑا بدقسمت ہے تو، کاش تیری ماں نے گود دے اندر بٹھا کے تنو صدقہ یا رسول اللہ دی لوریاں دیتیاں ہونیاں، جنہاں دی خاطر ساڑیاں شکلاں، جنہاں دی خاطر ساڑیاں جوانیاں، جنہاں دی خاطر ساڑے گھر دے اندر ٹکر. قرآن دے اندر موجود ہے پہلی قوماں نے ایک ایک جرم کیتا، کسے نو رب نے بندر بنا دیتا، کسے نو سور بنا دیتا. قرآن دے اندر موجود ہے قوم لوط دا، تسی پڑھ کے ویکھ لو، کسے نو رب نے بندر بنا دیتا، کسے نو سور بنا دیتا، کسے تے آسمان تو پتھر برسے، کسے تے زمین وچوں اگ نکلی. کیڑا جرم ہے جڑا اسی نہیں کر رہے؟ حضور نے فرمایا اگر بنی اسرائیل وچ کسی نے اپنی سگی ماں نال بدکاری کیتی ہے نا، تو حضور نے فرمایا میری امت بھی کرے گی. اسی جیلاں دے اندر رہ کے آئے ایسے ایسے بدقسمت ویکھے جنہاں نے اپنی سگی ماں نال بدکاری کیتی. ایسے ایسے قیدی جیلاں دے اندر موجود نے جنہاں اپنی سگی دھی نال بدکاری کیتی. کیڑا جرم ہے جڑا اسی نہیں کر رہے، جڑا ایتھے کوئی نہیں ہو رہا؟ نہ آسمان تو پتھر برس نے، نہ زمین تو آگ نکل رہی، نہ ساڑھے چہرے بندر دی طرح ہو رہے، نہ سور دی طرح ہو رہے، کچھ بھی کوئی نہیں ہو رہا. آخر وجہ کی ہے؟ پہلی قومہ ایک ایک جرم کیتا، رب نے بندر تے سور بنا دیتا. اعلیٰ حضرت بریلوی کو کسے پوچھا جناب تسی دسو کہ اسی بندر تے سور کیوں نہیں بنے جرم کرنے تو بعد؟ اعلیٰ حضرت فرمانے جلیا ہے نہ سمجھی کہ تنو رب تیری نمازہ دی وجہ تو چھوڑیا، یا تیرے روزے دی وجہ تو چھوڑیا، یا تو حافظ قرآن ہے تے بڑی تلاوتاں کرنے ہیں تاں تنو رب چھوڑیا. اعلیٰ حضرت فرمانے نانا عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے. اعلیٰ حضرت فرمانے جلیا اللہ تعالیٰ ساڑھے تے اس واسطے عذاب نہیں نازل کر رہا کہ اسی محمد عربی دے غلام ہاں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. یہ تو بابا جی امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمہ اللہ تعالی، یہ تو آپ کی نظر عنایت ہے کہ ہم جیسے لوگوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لے لیا. ساڑھے بابا جی بڑی وڈی گل کا ساڑھے بابا جی کہنے جنہ جدوں مولوی پیران نے وڈیاں وڈیاں گدیاں تے بہ کے دین دا کام کوئی نہیں نہ کیتا تے دین انہاں دے پیری نہیں پیا پیران دے جا کے تے مولویاں دے جا کے. بابا جی فرمانے جدوں وڈیاں نے دین دا کام نہیں نہ کیتا تے مالکاں نے چھوٹیاں نو چک کے وڈا بنا دیتا. دین تے کسے دے پیری پیندا ہی نہیں، دین دے کسے دے پیری کوئی نہیں پیندا. آج ایسے ایسے بدقسمت لوگ ویکھے جنہاں اپنے نبی دے نام نو سیاسی کیا. لوگ کہنے یہ لبیک کا نعرہ سیاسی ہے. میں کہتا تنو پتہ ہی کوئی نہیں، لبیک کا نعرہ وہ ہے حضور علیہ السلام دے سامنے جدو گستاخی ہوئی نا تو حضور نے فرمایا میرے دشمن نو کون جواب دے گا؟ تے مولا کائنات حیدر کرار حضرت علی اور مرتضیٰ شیر خدا چھال مار کے کھڑے ہوئے کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ. حضور میں تمہارے دشمن کو جواب دوں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. رب نے قرآن دے اندر فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و اخوانکم و عشیرتکم، فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہارے کنبہ قبیلہ، تمہارے رشتہ دار و اموال اقترفتموہا، اور تمہارے مال و تجارت تخشون کسادہا، تمہاری مال تجارت و مساکن تردونہا احب الیکم، اور تمہارے وہ گھر بار جن کے اندر تم رہتے ہو. فرمایا اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ رسول سے زیادہ عزیز ہے نا فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ کے امر کا انتظار کرو، پھر تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے. لبیک علیہ نے جی ایس پوری قرآن دی آیت عمل کر کے دس دیتا. لبیک علیہ نے گھر بار بھی جیڑا چھاپے مارے گئے، دکانہ بھی بند رہیاں، مال واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن تردون، گھر بار بھی چھوڑ دیتے، چھاپے مارے گئے. لبیک علیہ دی جڑی ماں بہناں نال بدتمیزیاں کیتیاں گئیاں، انہاں دے پردے اتارے گئے، انہاں نوں گالاں کڈیاں گئیاں. وہ اب ہر چیز ہوتے لبیک علیہ عمل کیتا. قرآن دی آیت ہے
تے جڑے لوگ اجے بھی جڑا اس آیت عمل نہیں نہ کر سکے اجے بھی ہر چیز نو اے جی میرے رشتہ دار ہے، اے جی میرا رشتہ دار نون نال ہے، اے میرے رشتہ دار پی ٹی آئی نال ہے، میں جناب کس طرح لبیک نال چلا؟ میں کہ تانوں رشتہ داری مبارک، سانو محمد عربی دی غلامی مبارک۔ ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لوکاں رشتہ داریاں نہیں بائیاں، قرآن کہندا ہے نا رشتہ داری بعد وچ، پہلے محمد عربی دی غلامی ہے۔ احب الیکم من اللہ و رسولہ، فرمایا اگر رشتہ دار تانوں اللہ رسول نالوں زیادہ پیارے نا تے پھر ویکھو رب تہاڈے نال کردا کی ہے۔ اگر تانوں دکانداریاں رب تے اللہ رسول نالوں زیادہ پیاریاں نا پھر ویکھو تہاڈے نال ہوندا کی ہے۔ اگر تانوں اپنا مال تجارت اپنے مکان اللہ رسول نالوں دسو نا، اللہ رسول دی تے کرم نوازی ہے۔ حضور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جان کی، جان ہے تو جان ہے۔ اگر ساڈے آقا مولا نہ ہوندے تے کاروبار کتھوں ہونے سن؟ اگر حضور نہ ہوندے تے پھر ماں باپ کتھوں ہونے سن؟ اگر حضور نہ ہوندے تے پھر مکان کتھوں ہونے سن؟ اعلیٰ حضرت فرمانے جلیا یہ زمین و آسمان یہ سارا کچھ اگر ہے نا تو صرف محمد عربی کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال بول اٹھیا، لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، اور گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، اور ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فخر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میرے نماز کا امام۔ آئی لوگ کہنے جی رب حضور دا خیال آوے تو ایسے سے مولوی بدقسمت گزرے جنہاں اپنی کتابہ دے اندر لکھیا حضور دا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ میں کہا اوے مولویو تانوں تے حضور دی شان سمجھ نہیں آئی، علامہ اقبال نو سمجھ آ گئی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، یا رسول اللہ میرے خیال میری نماز دے اندر تہاڈا خیال نہ آوے تو یا رسول اللہ پھر رب نے نماز چک کے ساڈے منہ تے ہی مار دینی۔ رب نے کہنا لے جا اپنی نماز، اس نماز کے اندر تے میرے محبوب دا خیال ہی کوئی نہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی رب نے رکھے ہی اس واسطے، اللہم صلی علی محمد رب نے رکھے ہی اس واسطے کہ جدو بھی نماز پڑھو میرے محبوب دا خیال دے نال پڑھو۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ لوگ کہنے جی اے لبیک علیہ تو انہوں کی دین دن، میں کہ لبیک علیہ نے لوگاں دی زبانہ تے حضور دا نا جاری فرما دیتا اور کے کیتا۔ لوگاں نے پتر چرساں شرابہ پہ اے سیاسیاں دے ڈیرے تے جاؤ کی ہوندہ اتھے کو قرآن پڑھیا جاندہ، سیاسیاں دے ڈیرے تے بیٹھ کے کوئی بخاری پڑھی جاندی، سیاسیاں دے ڈیرے تے بیٹھ کے کوئی لوگ ترمذی شریف کھول کے بیٹھے ہوندے کی ہوندہ اتھے؟ لوگاں دی ماں بہن دی چگلیاں کر دیں، لوگاں دی ماں بہن دے بارے لوگ گلاں کر دیں، اتھے بیٹھ کے لوگ کوئی شراباں پی رہا، کوئی چرساں پی رہا، کوئی غیبت کر رہا، کوئی کی کر رہا۔ لبیک والے جو ہے نا وہ سیاست نہیں کر رہے، لبیک والے یہ سیاست کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے ایسے نوجوان ویکھے جڑے بدکاریاں دے اندر سن، شرابہ پیندے سن، چرساں پیندے سن، اپنے ماں پیو دی نافرمانی کردے سن، جدو لبیک دے اندر آئے انہاں ہر چیز چھوڑ دیتی، انہیں کیا لبیک والے دے سانو حضور دی محبت سکھا کے رکھ دی۔ علامہ اقبال ایتھی بولیا یا رسول اللہ تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ علامہ اقبال کہنے یا رسول اللہ بڑے مولویاں پیرا منو تقریراں سنائیاں، بڑے پیرا نے منو وسیطہ کیتیاں، مگر یا رسول اللہ میں سیدھا کوئی نہیں ہویا۔ علامہ اقبال کہنے تیرے عشق نے سب بل دیے نکال، کہ یا رسول اللہ تہاڈی محبت نے اقبال نو بھی سیدھا کر کے رکھ دیتا۔ حضور دی محبت تو بغیر بندہ نمازی بھی کوئی نہیں جے بندا، حضور دی محبت تو بغیر بندہ روزے بھی کوئی نہیں جے رکھدا، حضور دی محبت تو بغیر بندے دے چہرے تے داڑھی بھی کوئی نہیں آندی۔ 30 سال لوگ تقریراں سن کے داڑھی کوئی نہیں رکھ دے، مگر جدو ایتھو عشق مصطفیٰ کہندا اوے داڑھی رکھ تے بندے دے چہرے تے داڑھی بھی آ جاندی ہے تے سر تے امامہ بھی آ جاندی۔ یہ حضور علیہ السلام ساڈے بابا جی کہندے نے، بابا جی دا خطاب موجود ہے، فرماندے نے فرانس تو ایک منڈے منوں کال کیتی، وہ کہنے لگا جناب میں نا روزانہ بدکاری کردا ساں، دیار کفر جی ہے اتھے ہوڑا کی ہے؟ کہنے نے میں روزانہ بدکاری کردا ساں، شرابہ پیندا ساں، نامحرم عورتاں نوں ویکھدا ساں۔ ساڑے بابا جی کہندے اس لڑکے نے منوں کیا کہ تواڈیاں جدوں دی میں تقریراں سنیاں نا عشق مصطفیٰ دے اوپر، میں اللہ دی قسم چک کے کہنا 3 سال ہو گئے میں نامحرم عورت وال اکھ چاہ کے بھی کوئی نہیں ویکھا۔
اور کہنا 3 سال ہو گئے میں نامحرم عورت والا اکھ چاہ کے بھی نہیں ویکھیا. کیوں؟ آخر وجہ کی ہے؟ کہنے لگے جی تسی حضور دی محبت ایسی تقریراں فرمائیاں میرے سینے دے اندر حضور دی محبت آ گئی, دنیا دی ساری محبت نکل کر دفع ہو گئی. علامہ اقبال کہندا ہے جڑا دل ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی دی محبت واسطے دیتا. اے نہیں ہوندا کہ آج تسی لبیک دی محفل لبیک دے نعرے لاؤ, کل پی ٹی آئی دے نعرے لاؤ, پرسوں نون دے نعرے لاؤ, ایک دل وچ نون دی محبت ہوے, دوے پاسے پی ٹی آئی دی محبت ہوے, تیسرے پاسے نون دی محبت ہوے. نا نا نا, اے دل اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے نبی دی محبت واسطے عطا کیتا. تسی دسو یارا کتنے خوش قسمت بیٹھے ہو. اے سیاسیاں دے جلسے ہوندے نے, کوئی نون دے نعرے لا رہا, کوئی پی ٹی آئی دے نعرے لا رہا, کوئی پیپل پارٹی دے نعرے لا رہا. میں کہہ جی تانوں سیاسیاں دے نعرے مبارک, سانو محمد عربی دا نعرہ مبارک. کو گل سمجھ آ رہے؟ علامہ تقی الدین سبکی کی لکھا ہے؟ آپ فرمانے جدو حضور دا ذکر ہوئے یا تسی حضور دا ذکر سنو تو کرنا کی چاہیے؟ کوئی انج کر کے کھڑکدا ہوئے, کوئی انج آوازار بیٹھے ہوئے, وہ یہ کدھر پھنس گئے. نا نا نا, علامہ تقی الدین سبکی فرمانے جدو حضور دا ذکر ہوئے یا تیرے سامنے کوئی حضور دا ذکر کرے تو تنوں اس طرح بہ کے سننا چاہیے جس طرح تو محمد عربی دے سامنے بہ کے حضور دا ذکر سننا. یہ ہے محفل کے آداب, یہ ہمارے بڑوں نے محفل کے آداب لکھے ہیں. لوگوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں, لوگ ممبرہ دے بہ کے کہہ رہے ہیں حضور کو تو پتہ ہی کوئی نہیں, حضور کے پاس تو علم ہی کوئی نہیں. میں کہا جی اعلیٰ حضرت بریلوی کو پوچھو, اعلیٰ حضرت بریلوی کو ایک بندے سوال کیتا, دسو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو کتنا علم عطا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت فرمانے جلیا معراج دی رات حضور اس مقام تے پہنچ گئے یا رب سی یا محبوب سی. فرمایا جدو رب حضور دی نگاہاں تو پوشیدہ نہیں رہا تے کائنات دی کیڑی چیز میرے آقا مولا دی نگاہاں تو پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ جدو رب حضور دی نگاہاں تو پوشیدہ نہیں رہا تے اے جڑے حضور دے غلام نے کیا حضور دی نگاہ تو پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ حضور ویکھ رہے ہیں. علامہ تقی الدین سبکی فرمایا جہاں بھی حضور کا غلام جو بھی کام کرتا ہے میرے آقا مولا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آج حضور کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ سارا پنڈ تے دور دراز تو سفر کر کے لوگ آئے تھے حضور علیہ السلام دے لبیک دے نعرے لا رہے. علامہ اقبال کو کسی پوچھا دسو جی حضور علیہ السلام دا ذکر کون کردا؟ علامہ اقبال کہنے چنگیاں ماما دے پتر ہی حضور دا ذکر کر دے. علامہ اقبال کہنے جنہ دی ماما 2 نمبر ہون نا انہاں دے پتر کدے بھی حضور دا ذکر نہیں کر سکتے. اور فرمایا جنہ دی ماما نے گود دے اندر بٹھا کے صدقے یا رسول اللہ دی لوڑیاں دتیاں ہون نا انہاں دے پتر ہی جوان ہو کے کہنے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. کوئی یار دی گل سنا ملا نہ لمبے پینڈے پا ملا نہ علمہ وچ پھسا ملا, کوئی یار دی گل سنا. ساڑھے بابا جی کہنے جتھے بیٹھو اپنے آقا و مولا دی گل کرو. ایڈی جی کتاب ہے جی شمائل ترمذی, ایڈی جی کتاب ہے. اللہ حضور علیہ السلام دے صحابہ نے نا حضور دے سر مبارک دے والاں تو لے کے پاؤں مبارک دے ناخناں تک حضور دا تمام حسن بیان کر دیتا. بندہ ان کتاب پڑھدا ہوئے نا تے بندے دے اکھے وچوں آنسو ہی کوئی نہیں رکدے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو ایڈا حسن عطا فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرمانے نے اللہ دی قسم چک کے کہنا, حضرت ابو ہریرہ بھی راوی اور حضرت جابر بن سمرہ آپ فرمانے 14ویں رات دا چند چمک رہا سی تے کہندے میں اچانک حضور دی بارگاہ وچ گیا تے فرمایا حضور علیہ السلام سرخ جوڑے وچ ملبوس سن, سرخ جوڑا حضور نے پایا سی. فرمایا حضور علیہ السلام دا چہرہ اتنا چمک رہا. حضرت جابر بن سمرہ فرمانے اللہ دی قسم چک کے کہنا کدے میں چاند نو ویکھاں کدے حضور دے چہرے نو ویکھاں. کہنے اللہ دی قسم چک کے کہنا کافی دیر تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ 14ویں رات تے چاند نالوں بھی زیادہ میرا آقا و مولا دا چہرہ خوبصورت ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ایتھے بیٹھ کے لبیک دا نعرہ لانا کیڑا اوکھا. حسن بشارت صاحب ساڈے دوست نے بھی موجود, بابا سلمان صاحب بزرگ چٹی سفید داڑھی ہے, انہاں کول پوچھو اسی او جیلم جیل دی پچھلی بار آخری بارک سی جیلم جیل دی اوتھے بھی بیٹھ کے سی لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لا. ہاں اسی اعلیٰ حضرت فرمانے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہان میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے.
جیل بھی رسول اللہ واسطے بنی ہے. ہاں اے روڈاں بھی حضور آئی لوگ کہنے تسی جھٹ وڈ لبیک والے روڈ دے اوپر آ جاندے ہو حضور دے نعرے لاندیاں. میں کہتا تنوں نہیں پتا اے روڈ گڈیاں چلانے واسطے نہیں بنی, روڈ محمد عربی واسطے بنی ہے. ہاں اے سیاسی نکلے, اے پچھلے سیاسی نکلے بڑی بڑیاں مار دے سن سیاسی. اے پی ٹی آئی والے دھرنا دیتا نا اے جیلم جادے نا جادہ چوک اوتھے دا ٹائم دے کے منگلا پل دے اوتے جا کھڑے ہوئے. وہ پی ٹی آئی دے جڑے کارکنان ہو جادہ چوک وچ آئے تے انہاں دی لیڈر ہی اوتھے کوئی نہیں. انہوں نے کہا وہ لیڈر کدھر گئے, لوڑو فواد چودھری نو لوڑو. انہوں نے کہا کدھر گئے, انہوں نے فون ملایا, فواد کہنا میں منگلے پل تے کھلوتے ہیں. یہ ہے سیاسی. اور لبیک والے امجد رضوی صاحب نے جب بھی دین چوک کا ٹائم دیا سب سے پہلے وہاں موجود ہوا کرتے تھے. لبیک والے دے شیل کھا کے بھی لبیک دے نعرے لائے, سدھیا گولیاں کھا کے بھی لبیک دے نعرے لائے, ساڑھے گھر دے اندر چھاپے وجے پھر بھی لبیک دے نعرے لائے, ہتکڑیاں لگیاں اے ٹی سی کوڈ دے اندر پنڈی دے اندر جدو اسی گئے پھر بھی لبیک دے نعرے لائے. جیل وچوں جدو گڈی دے اندر پا کے سانو کوٹ دے اندر لے کے گئے نا اوتے بھی اسی لبیک دے, جیل دے اندر بھی لبیک دے نعرے لائے. لوگ کہتے ہیں تسی جھلے ہو, ہر جگہ تے لبیک دے نعرے لاندے ہو. اسی کیا ہاں اسی عشق مصطفیٰ واقعی جھلے ہو گئے. اے اسی تے پیار ہی کوئی نہیں کیتا, اسی تے پیار ہی کوئی نہیں کیتا. صحابہ نے حضور نے ایڈا پیار کیتا, 3 کتاباں دے اندر حدیث پاک آئی. بڑے لوگ سن کے کہیں گے یہ کیویں ہو سکدا. حضرت ام ایمن 3 حدیث کتابیں حدیث پاک ہے. حضرت ام ایمن دے راتی اٹھیاں بیدار ہوئیاں, حضور دے پیالے دے اندر اپنا بول مبارک پیشاب مبارک فرمایا. راتی حضرت ام ایمن اٹھیاں, پیاس لگی, دیے دے اندر تیل بھی کوئی نہیں, چراغ دے اندر اندھیرے ہی اندھیرا. اٹھیاں پیا پانی دی تلاش دے اندر چلدیاں نا آپ دا ہاتھ پیا پیالے دے اوپر. آپ کو نہیں پتہ سی دے اندر کی ہے, آپ نے پیالہ چکیا منہ نہ لایا پی گئیاں. جب صبح حضور بیدار ہوئے نا حضور نے پوچھا مائی جی اے پیالے دے اندر جڑی شے سی وہ کدھر گئی. کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تے میں پی گئی. فرمایا مائی جی تانوں کوئی نہیں پتہ لگیا ہے کیسی. کہنے لگے یا رسول اللہ دی خوشبوئی اتنی زیادہ سی منوں پتہ ہی کوئی نہیں لگا. ایدی خوشبوئی اتنی زیادہ سی منوں پتہ ہی کوئی نہیں لگا. حضور نے فرمایا مائی جی کوئی کسی دا پیشاب بول بھی پیندا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ دی خوشبوئی اتنی سی. حضور نے اے نہیں کیا کہ مائی جی ایک تسی کیوں پیتا, تانوں نہیں پتا بول مبارک سی. نا نا نا. حضور علیہ السلام مسکرائے. حضور نے فرمایا مائی جی تواڈے پیٹ دے اندر ساڈا بول چلا گیا ہے, قیامت تک تانوں کدے بھی پیٹ دی بیماری نہیں ہو سکتی. حضور نے فرمایا مائی جی تانوں کدے بھی پیٹ دی بیماری نہیں ہو سکتی. باہر آئیاں نا صحابہ نے پوچھا, انہوں نے کہا مائی جی جدو تسی حضور دا بول مبارک پیتا دسو دا ذائقہ کے وجہ سی تے خوشبو کے وجہ سی. حضرت ام ایمن فرمانیاں او میرے محبوب دے غلاموں, میرے آقا دے بول دا پیشاب دا ذائقہ بھی لاجواب ہے, میرے آقا و مولا دے بول دی خوشبو بھی لاجواب. یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے. حدیث پاک دے اندر آندا حضور نے پچھنے لوائے تے این کر کے نا خون دا پیالہ بھریا. اے نہیں پتہ ہے پچھنے کیوں لوائے جاندے, بندے نو بیماری ہوئے نا تے جڑا فاسد خون ہوندا وہ کڈیا جاندا, مگر میرے آقا و مولا کا تو خون بھی نور تھا. ہاں اعلیٰ حضرت فرمانے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور. ساڈے آقا و مولا دا تے خون بھی نور سی. حضور نے پچھنے مبارک لگائے, پیالہ بھرا امت کی تربیت کے لیے. ہاں یہ نہیں کہ حضور کا خون تو نور تھا, امت کی تربیت کے لیے حضور نے پچھنے لگوائے. اے پیالہ انج کر کے دیتا حضرت عبداللہ بن زبیر نے. حضور نے فرمایا جا کے کسی اونچی جگہ تے رکھا. حضرت عبداللہ بن زبیر فرمانے میں پورا دن پھردا رہا, بڑی بڑی اونچیاں جگہ ملیاں, مگر میں خیال کردا سا یار اے جگہ کتھے تے میرا آقا و مولا دا خون کتھے. کہنے شام تک میں پھر, یہ ہے عشق مصطفیٰ, شام تک میں پھردا رہا. کہنے آخر تے نہ میں انج کر کے پیالہ منہ نہ لایا, پورا خون پی گئے. جدو پی گئے نا حضور دی بارگاہ وچ آئے. حضور نے فرمایا ہاں رکھ آئے ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ رکھ آیا. سیدنا صدیق اکبر موجود سن. فرمایا حضور انہاں نو اللہ دی قسم دے کے پوچھو انہاں خون کدھر کیتا. حضور نے فرمایا تسی اللہ دی قسم چک کے کہو تسی خون کدھر کیتا. کہنے لگے یا رسول اللہ میں پورا دن پھردا رہا, منو کوئی اونچی جگہ کوئی نہیں ملی, میں خیال کردا سا اے جگہ کتھے تے میرا آقا و مولا دا خون مبارک کتھے. کہنے آخر تے میرے دل نے کیا پی جا, میں پی گیا. حضور نے نہیں کیا. عبداللہ بن زبیر کوئی کسی دا خون بھی پیندا ہے, ہاں کوئی کسی دا خون بھی, اے نہیں حضور نے کیا. حضور علیہ السلام مسکرائے, فرمایا اوے میرے غلامہ تیرے پیٹ دے اندر میرا خون تیرے خون دے نال مل گیا ہے, میرا خون تیرے خون دے نال مل گیا ہے. فرمایا قیامت والے دیہاڑے تینوں کدے بھی دوزخ دی اگ ساڑ کوئی نہیں سکدی.
या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन मन सब्बा नबियन ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ ਸਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਸਾ ਕੇ ਕਦੇ ਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਓਂ ਪੈਸੇ ਦੇਨੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਪਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ یہی تو فرق ہے لبیک اور دوسری سیاسی پارٹیوں میں لوگ کہنے یہ نوجوان لڑکیاں نو کی ہو گیا میں کہا جی تسی پوری زندگی نہ کھولو اپنے لیڈراں دے نعرے لوائے میں کہا لبیک والے نے اپنے آقا و مولا دے نعرے لوائے یہ تو فطرت اسلام ہے نا حضور علیہ السلام نے فرمایا بچہ اپنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے ہاں دل دے اندر اللہ تعالیٰ نے ساڑھے دل عمران دی محبت نہیں رکھی ساڑھے دل دے اندر نواز شریف دی محبت نہیں رکھی ساڑھے دل دے اندر زرداری دی محبت نہیں رکھی حضور نے فرمایا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ محمد عربی کی محبت کو رکھ دیتا ہے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا ساڑھے ملک ممتاز حسین قادری ایتھے لبیک دا نعرہ لانا کیڑا اوکھا ہے جی اسی خود اڑیالہ جیل دے اندر وہ چکیاں ویکھ کے آئے ہیں جتھے ممتاز قادری صاحب رہے ہاں وہ قیدی 10 دن 5 سال شیر حضور علیہ السلام دا شیر ممتاز قادری 5 سال انہاں کمریاں وچ رہیا کہندے 5 سال کسے نے ممتاز قادری دے چہرے تے پریشانی کوئی نہیں ویکھی غازی ممتاز جدوں جیل دے اندر گئے نا تے آپ دے والد صاحب ملن آئے تے آپ اپنے والد صاحب نو ویکھ کے مسکرائی جان والد صاحب کہنے لگے پترا جیل دے اندر آ کے تے لوگ روندے نے ایتھے باہر جڑے 302 کرن والے تے بدماش تے اپنے آپ نو پتہ نہیں گونڈا کہن والے اسی ڈون آ تے فلانے آ اسی ایویں جے بندیاں نو جیل دے اندر اسی لتر کھاندیاں ویکھیا ہے باہر ہی بدماشیاں چلدیاں جیل دے اندر کوئی بدماشی نہیں او کہندے جی کام کرو او باریاں ماردیاں ویکھیا مگر غازی ملک ممتاز حسین قادری آپ دے والد صاحب جدوں ملن گئے نا ہر قیدی دے چہرے تے اسی خود جی پریشانی ویکھی او ساڈے کول آندے سن کہنے سن مولانا تسی دعا کرو اسی رہا ہو جائیے اسی پھس گئے ہاں ساڑھے بڑھے والدین نے ساڑھے کو غلطی ہو گئی میں اسی انہوں نے کہنے سا یارا اسی بھی کہہ دی تسی بھی کہہ دی وہ کہہ دیں اسی جرم کر کے آیا تسی محمد عربی دی خاطر آئے وہ کہہ دیں بس ایڈا فرق ہے اسی جرم کر کے آیا کوئی ڈاکے مار کے آیا کوئی قتل کر کے آیا کوئی چوری کر کے آیا کوئی بدکاری کر کے آیا اسی جیل دے اندر بھی گئے تے سر چک کے گئے جیل وچوں باہر آئے تے سر چک کے آئے کیوں لوگ جرم کر کے جانے لبیک علیہ اپنے آقا و مولا دی خاطر جانے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک غازی صاحب دے والد صاحب جدوں ملن آئے نا تے غازی ممتاز ہسی جاوے والد صاحب کہنے لگے پترا جیل دے اندر آ کے تے لوگ روندے نے تو کیوں ہسن لگے ہاں غازی صاحب نے جڑی گل کیتی انہوں نے کہا ابا جی پوری دنیا آکھے ممتاز تو غلط کیتا ہے میں آکھاں گا میں ٹھیک کیتا ہے وہ کہنے لگے پترا اتنی یقین نال تو کیویں کہہ سکنا تو ٹھیک کیتا ہے غازی صاحب کہنے لگے ابا جی اگر میں غلط کیتا ہوندا نا تے اڈیالہ دی جیل دے اندر 5 واری رسول اللہ نے آ کے زیارت کوئی نہیں سی کرائی 5 واری حضور نے غازی ممتاز نو زیارت کرائی جدوں غازی صاحب دی پھانسی دا ویلا آیا تے غازی صاحب نو تختہ دار دے اوتے کھڑا کیتا گیا قیدی خود 10 دن کہندے جی اسی اپنی بارکاں دے اندر نا کمریاں دے اندر باتھ روم دے جڑی دیواراں سن اوتھے پیر رکھ کے اسی روشن داناں وچوں ویکھیا کہ غازی ممتاز قادری تختہ دار دے اوتے کھڑے سپرڈینٹ جیل جڑا جیلر سی نا انہیں کہ غازی تیری آخری خواہش ہوئے غازی صاحب نے فرمایا 3 گلن اور سپرڈینٹ گھبرا گیا انہیں کہ غازی آکھے گا منو چھوڑ دیو منو معاف کر دیو منو جان دیو نا غازی ممتاز کہنے جی 3 گلن اور سپرڈینٹ کہنے لگا ہاں جی غازی صاحب نے فرمایا میرے ہاتھ پیچھے نہیں بننے ایڈوکیٹ شبان صاحب موجود ہیں انہوں نے سارا پتا کہ سزائے موت علی قیدی نال تخت دار دیتے ہوندہ کی ہے این پیچھے ہاتھ باندھے نے منہ تے کالا کپڑا رسا بڑا ویسے تے تخت دار دیتے جڑا قیدی آندا نا وہ ویسے ہی ادھا مرے ہوندا اور موت دے ڈر تو پہلے ہی مر جاندا اے بھٹو جدو پھانسی لگی تخت دار دیتے کہندے ادھا مرے اسی غازی صاحب جدو کھڑے ہوئے نا تو غازی ممتاز قادری صاحب نے فرمایا میرے ہاتھ نہیں بننے آپ نے فرمایا میرے منہ تے کالا کپڑا نہیں پانا اور تیسری گل آپ نے فرمایا جیلر منو 1.5 منٹ دا ٹائم دیں دے
انہیں کہ ممتاز قادری تیرے ہاتھ بھی نہ بندے، تیرے منہ تے کالا کپڑا بھی نہ پاندے، تے 1.5 منٹ دا تو ٹائم منگنا ہے، تو حضور دا عاشق ہے، تو 1.5 گھنٹہ کہ میں دین واسطے تیار ہوں۔ آپ نے جڑی گل کی تھی، آپ نے فرمایا اوے سپرنٹینڈنٹ جیلر، آپ نے فرمایا جا اپنا 1.5 گھنٹہ اپنا سنبھال کے رکھ، جنہ محبوبہ دی خاطر میں اس تختہ دار تے آیا نا وہ آن اتنی دیر کوئی نہیں کر دے۔ غازی ممتاز قادری صاحب پتہ کی فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا سی ممتاز تختہ دار تے جانا تیرا کام ہے، اوتھے آ کے اپنے سونے مکھرے دی زیارت کرانا ساڈا کام ہے۔ فرمایا اجے حضور نہیں آئے، 1.5 منٹ انج کر کے ممتاز قادری تختہ دار تے 1.5 منٹ انج کر کے ویکھدے رہے، 1.5 منٹ تو بعد مسکرا کے کہنے لبیک یا رسول اللہ۔ میں کہ اتھے لبیک دا نعرہ لانا کیڑا اوکھا، تختہ دار ہوئے، اڈیالہ جیل ہوئے، سارے 600-700 پولیس والے سامنے کھڑے ہوئے اور سارے یہود و نصارہ دے ایجنٹ بھی اوتھے موجود ہوئے، سپرنٹینڈنٹ جیلر بھی اوتھے موجود ہوئے، کلا رسول اللہ دا عاشق تختہ دار تے کھڑا ہوئے، لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ اپنے آقا و مولا نو ویکھ کے لا دے وے تے پھر مالک نے جدو ممتاز قادری تختہ دار تے پھانسی ہو گئی، شہید ہو گئے، جدو آپ دی لیاقت باغ دے اندر آپ دا جسم مبارک آیا نا تے اسی خود ویکھیا 60 لاکھ بندے دی اکھاں وچوں آنسو سن، ہر بندہ کہہ رہا سی یا اللہ تیرا لکھ شکر ہے تو سانو محمد عربی دے غلام دا جنازہ پڑھنے دی توفیق عطا فرما۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اے ساڑھے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب سن نا، آپ جدو بھی جیلم آئے، دینہ آئے، سواوے آئے، اسی ویکھیا جی نون تے پی ٹی آئی والے بھی جلسے دے اندر آ جانے سن۔ وہ میں کہا تسی کیوں آندے ہو؟ وہ کہندے اسی اس واسطے آنے ہیں، اسی ویکھیے تے صحیح محمد عربی دا غلام سونا کتنا ہے۔ علامہ اقبال کہندا عاشقان اوز خوبا خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ علامہ اقبال کہندے بندہ محمد عربی دا غلام ہوئے نا بابا خادم حسین رضوی جہا تے بندہ سونا بھی ہو جاندہ ہے، لوگاں تے دلاں دے اندر محبوب بھی ہو جاندہ ہے۔ لوگ ساڑھے پیار ہی کوئی نہیں کر دے، سیاسی کہنے جی ساڑھے لوگ پیار ہی کوئی نہیں کر دے، لبیک علیہ نہ توڑے کل پیسے نے، نہ توڑے کل وڈی گڑیاں نے، لوگ توڑے نہ پیار کیوں کر دیں؟ میں کہا تسی وفاداری کر دے ہو اپنے لیڈر دا، لبیک علیہ وفاداری کر دینا اپنے آقا و مولا دینا۔ گل سمجھ آ رہی ہے؟ ساڑھے بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دا جدو جنازہ ہویا نا لاہور دے اندر تے بڑے سیاسی بھی جنازے تے گئے، نون تے پی ٹی آئی تے جڑے بابا جی دی مخالفت کر دے رہے، گالاں کر دے رہے، پتہ نہیں کی کہندے رہے، وہ بھی جنازے دے اندر گئے۔ اسی پوچھے تسی کیوں آئے ہو؟ ہے وہ شرمندہ سن، منہ ان جھکا کے جنازہ پڑھے۔ میں کہا تسی تے ساڑھے بابا جی دی مخالفت کی تھی، تسی کیوں آئے ہو؟ انہیں کہا اسی اس واسطے آئے ہیں، سانو پتہ ہے بابا جی دا جنازہ پڑھنے تو بعد اللہ تعالیٰ ساڑھے تے بھی کرم نوازی فرما دے گا۔ یہ پتہ ہے حضرت رابعہ بصریہ آپ دی قبر جی کفن چور آیا سی تے حضرت رابعہ بصریہ دا جنازہ ہویا، انہیں کفن چور نے جنازہ بھی پڑھیا، بعد دے اندر آپ دی قبر دی انہیں نشانی رکھی، راتی آیا انہیں اینج کر کے قبر کھول کے حضرت رابعہ بصریہ دا کفن جدو انہیں پکڑیا نا تے حضرت رابعہ بصریہ نے چور دا ہاتھ پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ ایک جنتی دوسری جنتی کا کفن اتار رہا ہے۔ وہ چور پریشان ہو گیا، انہیں کہا جناب حضرت رابعہ بصریہ نے کہنے لگا مائی صاحبہ تسی تے جنتی ہو، تسی تے اللہ دی ولی ہو، میں کہڑے پاسوں جنتی ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے فرشتوں کے ذریعے مجھے یہ بات بتلائی ہے کہ اے رابعہ بصریہ جس نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے تمام کو بخش کے جنت میں داخل فرما دیا۔ اور کفن چور کہنے لگا میں بھی جنتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تو بھی میرا جنازہ پڑھے، رب نے تنوں بھی معاف کر کے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ انہیں اینج کر کے کفن چھوڑیا، اینج کر کے انہیں مٹی برابر کی تھی، توبہ کی تھی، طائب کی تھی، اس کے بعد وہ بھی اللہ دا ولی بن گیا، توبہ جی کر لی بات دے اندر۔ دسو جی رابعہ بصریہ اللہ دی ولیہ سن، انہاں دا جنازہ پڑھے کفن چور، اللہ تعالیٰ انہوں بخش سکتا ہے۔ تے ساڑھے بابا جی رضوی صاحب جنہ معذوری دے باوجود جیلہ دے اندر بھی حضور دی عزت پیرا دیتا، فیض آباد بھی پیرا دیتا، لاہور دے اندر حضور پوری دنیا دی۔ اور ساڑھے بابا جی فرمانے میں پوری رات کوئی نہیں سوندا۔ لوگاں پوچھے کیوں نہیں سوندے ہو؟ کہنے میں اس واسطے نہیں سوندا کہ اپنے آقا و مولا دی عزت و نموز تا پیرا دے رہے۔ ہاں میاں صاحب پتہ کی فرمانے دین نبی دا وانگ یتیماں روے تے کرلاوے، میں کتھوں لیاواں عمر پیارا جرا آپ سینے لاوے۔ ہون حضرت عمر فاروق نے تے کوئی نہیں آنا کہ حضور علیہ السلام دے دشمنوں نو جواب دیتا جاوے۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نے بنی اسرائیل دے علماء دا ذکر کیتا جی۔ لوگ سانو کہنے مولویو تسی سیاست کر دے ہو، تسی ایڈی ڈاڈی گلاں کر دے ہو، تسی جتھے بیندے ہو حضور دی عزت دی گل کر دے ہو۔ میں کہا جی حضور نے سانو اپنا وارث کیا؟ ہاں حضور نے بنی اسرائیل دے مولویاں دا ذکر کیتا،
حضور نے فرمایا مولویاں نے لوگوں نے منع کیتا گناہاں تو باز آ جاؤ، لوگ باز کوئی نہیں آئے. حضور نے فرمایا بعد دے اندر اللہ تعالیٰ نے مولویاں تے عوام دا دل ملا دیتا، جے جے کم عوام کر دی سی اوے جے کم مولویاں کرنے شروع کر دیتے. پھر حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 2 نبیاں دے ذریعے بنی اسرائیل دے علماء تے لعنت بھیجی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. فرمایا 2 نبیاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے علماء تے مولویاں تے لعنت بھیجی. حضور نے ان ٹیک لا کے ذکر کی تھی بنی اسرائیل دے علماء دی، پھر حضور نے ٹیک چھوڑ دیتی. حضور نے فرمایا اللہ میری امت کے علماء ایسا نہیں کریں گے. فرمایا میری امت کے علماء ایسا نہیں کریں گے. فرمایا جب بھی مشکل وقت آئے گا میری امت کے علماء سینہ تان کے میری عزت و نموز پہ پہرا دیا کریں گے. میں کہا جی حضور نے اپنی علماء دی اپنی امت دے علماء دی اتنی شانہ بیان کیتیاں. حضور نے یہ نہیں کیا وکیل میرا وارث ہے، حضور نے یہ بھی نہیں کیا ڈاکٹر میرا وارث ہے، حضور نے یہ بھی نہیں کیا جج میرا وارث ہے، حضور نے کیا العلماء ورثۃ الانبیاء. فرمایا اس روئے زمین کے اوپر اگر محمد عربی کا کوئی وارث ہے نا تو حضور نے فرمایا وہ علماء ہیں جو میں نے اپنے وارث بنا دیے. کوئی گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ اپنے آقا و مولا نال پیار کرنا ہے اور حضور نے اتنا پیار کرنا ہے اتنا پیار کرنا ہے. لوگ کہنے تے جھلے نے صحابہ نو کافراں نے کیا جھلا. کافراں نے صحابہ نو کیا جھلا کیوں؟ کس گل تو کیا پتہ ہے کس گل تو کیا؟ عروہ بن مسعود جدو آئے نا کافراں دی طرف سفیر بن کے باہر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے سن. اینج کر کے انہاں حضور دی داڑھی وال ہاتھ ودایا، اینج کر کے ہاتھ ودایا. لوگ کہنے تسی بڑی سخت گلاں کردے ہو. میں کہ صحابہ نے جڑی گلاں کیتیاں نا اگر میں ایتھے بیٹھ کے بیان کراں تو تہاڈیاں اکھاں کھل جان. سیدنا صدیق اکبر نے جڑی بخاری شریف دے اندر موجود ہے جڑی آپ نے گل کیتی. لوگ کہنے جی مولوی ہے جی سخت گلاں کردے رہندے ہیں، ایڈیاں سخت گلاں کوئی ہیں؟ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو پیار کا درس دیتا ہے. میں کہا جی اسلام پیار کا درس دیتا ہے مگر جب حضور کی عزت پہ حملہ ہو جائے نا پھر اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. عروہ بن مسعود آیا کہنے لگا حضور نو کہنے لگا اے جڑے ابو بکر عمر عثمان علی اے بلال اے حضرت واشی اے جڑے تواڈے غلام نے نا اے مشکل ویلا آئے گا تو انہوں چھڑ کے ٹر جان گے. حضرت سیدنا صدیق اکبر اگے ودے حضور کو پوچھے بغیر اگے ودے. فرمایا اوے کی گلاں کرنا ہے تو کہنا ہے اسی اپنے نبی نو چھڑ کے چلے جاواں گے. فرمایا انسس بزر اللہ، فرمایا جا جا کے اپنے بتوں کا پیشاب چاٹ اور تو کہتے ہیں ہم اپنے نبی کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. فرمایا اللہ دی قسم چک کے کہنا جدوں تک صدیق دے جسم دے اندر خون دا آخری قطرہ موجود ہے نا صدیق اپنے نبی تے قربان ہوندا رہے گا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک گلی گلی نگر نگر ابو بکر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی علی اسی حضرت نگر سیدنا نگر گلی گلی اسی نگر حضرت نگر گلی گلی علی علی اسی سیدنا صدیق اکبر دے بھی غلام ہاں، مولا علی دے بھی غلام ہاں اور حضرت امیر معاویہ دے بھی غلام ہاں. حضرت امیر معاویہ دی اتنی شان ہے کہ حضرت مجدد الفسانی نے پتہ کہ لکھیا حضرت امیر معاویہ دے بارے آپ نے فرمایا کہ جڑا حضرت امیر معاویہ دے خلاف گل کردا ہے نا فرمایا وہ حاویہ دوزخ کا کتا ہے. آج لوگ صحابہ دے بارے گلاں کردے ہیں کوئی حضرت امیر معاویہ دے بارے. ساڑھے بابا جی نہ لاہور کانفرنس ہوئی 2 نومبر آپ نے فرمایا دور دور کتیو مالکاں نو ہی پی گئے ہو. حضرت امیر معاویہ دے گستاخاں نو ساڑھے بابا جی جواب دیتا آج بھی نیٹ بابا میں دور دور کتیو مالکاں نو ہی پی گئے ہو صحابہ نو ہی پی گئے ہو. تے بعد وچ نا ایک بابا جی فرماندے میرے کول ایک مرید آیا پیر دا وہ کہنے جی تسی ساڈے پیر دے بارے فرمایا ساڈا پیر بھونکدا ہے. بابا جی فرمایا جو صحابہ کے خلاف بھونکتے ہیں نا ان کو میرا جواب ہے. اور مرید آ گیا ساڑھے بابا جی کو کہنا جی تسی ساڈے پیر صاحب دے بارے کیا ساڈا پیر بھونکدا ہے. آپ نے فرمایا تیرا پیر حضرت امیر معاویہ دا گستاخ ہے. وہ کہنا نہیں. فرمایا پھر میں تیرے پیر نو آکھی کوئی نہیں. آپ فرمایا اگر تیرا پیر حضرت امیر معاویہ دا گستاخ ہے نا تے ساڈا بابا جی کہندے ہیں پھر میں ہن بھی کہنا کہ تیرا پیر حاویہ دوزخ دی طرح بک بک کردا. یہ بات ہے یہ اسلام ہے. حضرت مجدد الفسانی پتہ کی گل کی تھی آپ نے حضرت امیر معاویہ دی شان بیان کردے بڑی بڑی گل کی تھی. حضرت امیر معاویہ دی شان بیان کردہ آپ نے فرمایا کہ واشی بن حرب کتنے بڑے صحابی رسول نے پتہ ہے کون نے جنہیں حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا. حضرت امیر حمزہ دا انج کر کے کلیجہ باہر کٹ کے چبایا. شہید کرنے تو بعد کلیجہ چبان تو بعد فتح مکہ دے موقع دے آپ دوڑ گئے. بعد ہی صحابہ نے کہا انہیں کہا تو حضور دے کول چلا جا تو حضور دے چچا نو شہید کیتا ہے تو حضور کو چلا جا حضور تنوں معاف کر دیں گے. وہ دوڑ دے حضور کو لا گئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں معافی چاہتا منو کلمہ پڑھا دے. حضور نے فرمایا
میں تینوں معاف کیتا. حضور نے کلمہ پڑھا دیتا. سنو جی کی لکھیا. انہیں کہا جی حضرت اویس کرنی خیر التابعین, تابعین وچوں سب تو بڑا مقام حضرت اویس کرنی دا ہے. ہاں جنہاں حضور علیہ السلام دی زیارت کوئی نہیں کیتی, مگر حضور علیہ السلام فرمایا کرتے سن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق, حضرت مولا علی نو. حضور فرماندے سن جدوں بھی تہاڈی اویس نال ملاقات ہوئے نا تے جا کے کہنا میری امت واسطے دعا کرے. اتنی وڈی شان سی. خیر التابعین سن حضرت اویس کرنی. سنو جی صحابی رسول دی شان کی ہے. واشی بن حرب نے کلمہ پڑھ لیا, حضور علیہ السلام دی زیارت کی تھی. کلمہ پڑھنے تو بعد حضور نے فرمایا حضرت واشی نے فرمایا تو آئندہ تو بعد نہ میرے سامنے نہیں آنا. فرمایا تینوں میں معاف کر دیتا ہے, تو کلمہ بھی پڑھ لیا, مگر تو میرے سامنے نہیں آنا. حضرت عبداللہ بن مبارک پتہ کہ لکھ دیں, آپ نے فرمایا واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک مرتبہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے, ایک مرتبہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہے, فرمایا حضرت اویس کرنی خیر التابعین ہونے کے باوجود حضرت واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکتے. اویس کرنی دا کتنا بڑا مقام ہے. فرمایا اویس کرنی تابعین خیر التابعین, سب تو بڑے تابعین. فرمایا اویس کرنی تابعی, اتنے بڑے تابعی ہونے کے باوجود صحابی رسول واشی بن حرب کے پہلے مقام کو بھی چھو نہیں سکتے. یہ ہے میرا آقا و مولا کے صحابہ کی شان. آئے لوگ کوئی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بکواس کرتا ہے, کوئی حضرت عمر فاروق کے خلاف بکواس کرتا ہے, کوئی حضرت عثمان غنی کے خلاف بکواس کرتا ہے, کوئی حضرت علی اور مرتضیٰ کے خلاف باتیں کرتا ہے, کوئی حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. میں کہا قیامت والے دہاڑے جدو حضرت امیر معاویہ کو حضور نے اپنے نال کھڑا کرنا ہے, پھر تنوں لگ پتے جان گے کہ حضرت امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے کون سی شان عطا فرمائی. سنو جی ایک اور گل. حضرت مجدد الفسانی پتہ کہ لکھا, انہوں کو پوچھا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل نے یا حضرت امیر معاویہ افضل نے. عمر بن عبدالعزیز جڑے نا ساڑی اہل سنت دے نزدیک پنجویں خلیفہ راشد نے. ساڑی اہل سنت دی عقائد دی کتاباں دے اندر موجود ہے, عقائد نسوی دے اندر بھی موجود ہے. پنجویں خلیفہ راشد نے حضرت عمر بن عبدالعزیز. آپ دے دور دے اندر حضرت عمر دی دور دی یاد تازہ ہو گئی سی, اتنے آپ نے انصاف فرمایا. آپ جڑے نا پنجویں خلیفہ راشد ساڑی اہل سنت دی کتاباں دے اندر موجود ہے. حضرت مجدد الفسانی کو پوچھا گیا دسو جی حضرت امیر معاویہ افضل نے یا عمر بن عبدالعزیز افضل نے. آپ نے پتہ کی فرمایا, فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جڑے حضور دے نال جہاد کیتا نا گھوڑے دے اوتے بیٹھ کے, فرمایا اس گھوڑے دے پیراں نالوں جڑی مٹی اڈی ہے نا, فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ امیر معاویہ کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے نا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو کتنی شان عطا فرمائی. ہم اہل سنت و جماعت ہے, نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم چوں غلام آفتابم از ہبا آفتاب گویم. علامہ اقبال کہہ دیں نہ اسی کالیاں نہ اسی کالیاں گلاں کرنے ہاں, اسی جدو بھی گلاں کرنے ہاں اپنے آقا و مولا دی گلاں کرنے ہاں. فرمایا نہ اسی کالیاں نہ کالیاں گلاں کرنے ہاں, اسی چمکتے ہوئے محبوب دے غلام ہاں تے گلاں بھی اسی چمکدیاں ہوئیاں کرنے ہاں. اسی حضور دے بھی غلام ہاں تے اہل بیت دے بھی غلام ہاں, اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں تے اولیاء دے بھی غلام ہاں. نہ اسی کالے ہاں نہ اسی کالیاں گلاں کرنے ہاں, اسی سارے دی شانہ بیان کرنے والے ہیں. اور ساڑھے بابا جی پتہ کی فرمانے سن, فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت اور صحابہ کو بحثوں کے لیے پیدا نہیں فرمایا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی پیدا فرمایا صرف محبت کے لیے پیدا فرمایا, اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو بھی پیدا فرمایا صرف محبت کے لیے پیدا فرمایا. اس گل سمجھ آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام آقا و مولا نال پیار کرنا اور انے واہ پیار کرنا. غازی علم الدین جدو گئے نا, غازی علم الدین ترکھانہ دا پتر علم الدین, ویکھ کے بھی قرآن کوئی نہیں پڑھے سن. آئی لوگ حافظ تے مولوی تے قاری تے پیر تے سید تے ممبراں تے بہ کے بھی حضور دی گل نہیں کر سکتے. ہاں اے نہیں کہ وہ گل نہیں کر سکتے, اس اے گل ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی منہاں وچوں اپنے نبی دی عزت و نموز دی گل کرانا ہی کوئی نہیں چاہتا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حضور دی عزت دی گل نہیں کر رہا تے پتہ نہیں میں کی, نہ اللہ تعالیٰ تیرے منہ وچوں حضور دی عزت دی گل ہی کوئی نہیں کرانا چاہتا. غازی علم الدین ویکھ کے بھی قرآن کوئی نہیں پڑھے سن, ترکھانہ دے منڈے سن. لاہور دے اندر راجپال نے حضور دی گستاخی کی تھی. غازی علم الدین کوہاڑ دے اندر سٹیشن دے تے آپ کام کر رہے سن لوہے دا, تے مسجد دے اندر گئے, ایک بابا رون لگے. آپ نے فرمایا او بابا کی رونے ہیں, تیرا پتر مر گیا؟ کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا پھر کی کہ تیرا مال لٹ کے لے گیا؟ وہ کہنے لگا نہیں. آپ نے فرمایا پھر روندا کیوں ہے؟ اور بابا کہنے لگا لاہور دے اندر ایک راجپال نامی نے میرے آقا و مولا دی گستاخی کی ہے.
میں اس واسطے رون لگیا میں بڈھا ہاں میرے گوڈیاں دے اندر گودا بھی کوئی نہیں ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں بڈھا ہو گیا چل بھی نہیں سکتا میں اس واسطے رو رہا کہ کاش میں جوان ہوندا جا کے گستاخ نو ایتھوں لپڑ لیندا غازی علم الدین نے کہا بابا پریشان ہونے دی گل کوئی نہیں فرمایا 2 دن تو بعد تو سنے گا کہ میاں تالے من ترخان دے پتر علم الدین نے گستاخ نو واسلے جہنم کر کے رکھ دیتا آپ لاہور گئے چھرا لے کے اس گستاخ دی دکان تے چڑھے آپ 18 سال دے سن بالکل ہولے جے داڑھی بھی کوئی نہیں آئی سی اور راجپال کہنے لگا علم الدین کدھر آیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں تیرے کو اپنے نبی دا بدلہ لینا آیا وہ ہنس کے کہنے لگا تو بدلہ لویں گا اور میں جلیا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں محمد عربی دے غلام جڑا نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی عمر نہیں ویکھدی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دل وچ عشق مصطفیٰ ویکھدی ہے آپ نے چھرا لے کے جدوں انہوں ماریا نا وہ نسیا آپ وہ پیچھے گئے چھرے مارے انہوں لمیاں پا دیتا باہر آ کے چھرا دھوڑ لگے تو پھر خیال آیا پتہ نہیں گستاخ بچ نہ گیا ہوئے آپ واپس گئے گرفتار ہو گئے جدوں جیل دے اندر گئے نا آپ تو جیل دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام ملن آ گئے غازی علم الدین نو غازی علم الدین اور موسیٰ علیہ السلام نو ویکھ کے نا آپ حیران پریشان ہو گئے کہنے لگے جناب تسی تے بڑے جلالی نبی ہو تسی منو کدھر ملن آ گئے تسی تے اتنے جلالی ہو کہ حدیث پاک دے اندر آندا اسرائیل آیا نا موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مکہ مار کے دی اکھ کاٹ دیتی ابو داؤد دے اندر موجود ہے مکہ مار کے آپ نے اکھ کاٹ دی تھی اتنے جلالی نبی سن غازی علم الدین حیران پریشان ہو گئے کہنے لگے جناب تسی کدھر منو ملن آ گئے تسی تے بڑے جلالی نبی ہو منو حکم دیتے میں حاضر ہو جاندا آپ نے فرمایا علم الدین میں اس واسطے تنو ملن آیا کہ جدو بھی حضور دی بارگاہ وچ گیا نا میرے آقا مولا دی زبان تے اے لفظ ہوندے نے میرا علم الدین میرا علم الدین کہنے میں ویکھ کے تے آواں او کیڑا علم الدین ہے جدا ذکر میرا آقا مولا کردے نے موسیٰ علیہ السلام دیدار کرنے تو بعد تشریف لے کے گئے غازی علم الدین آپ جیل دے اندر بیٹھے خواجہ قمر الدین سیالوی ملن آ گئے خواجہ صاحب کہنے لگے علم الدین تیری خواہش ہوئے آپ نے فرمایا منو نہ سورہ یوسف سناؤ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال جیل دے اندر رہے منو سورہ یوسف سناؤ میں سورہ یوسف سننا چاہنا خواجہ صاحب نے سورہ یوسف پڑھنا شروع کر دی تھی پڑھتے پڑھتے آپ نے متشابہ لگا پڑھتے پڑھتے آپ آیتاں کے پیچھے ہو گئیاں تو غازی علم الدین کہنے لگے خواجہ صاحب ایتھو اینج نہیں اینج ہے وہ کہنے لگے علم الدین تو تے ویکھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا تو میری غلطیاں کیویں کڈن لگیا غازی صاحب نے فرمایا خواجہ صاحب تسی جڑا ہے نا استاد کول پھٹی تے بیٹھ کے پڑھیا کہنے میں حضور دی عزت تے پیرا دے کے جدو میاں علی جیل وچ آیا نا حضور خود تشریف لے کے آئے منو پورا قرآن حفظ کرا کے تشریف لے یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک علامہ اقبال کہنے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے نفس موجن کی الہی یہ کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں کیا چھپا ہوتا ہے غازی صاحب نے فرمایا حضور خود آ کے منو پورا قرآن پڑھا کے گئے نے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں علامہ اقبال کہتا ہے جڑا محمد عربی دا غلام ہوتا ہے نا پھر پوری دنیا اودی غلام بڑھ جاتی ہے غازی علم الدین جڑا ہے نا آپ نے جو میاں علی جیل پھانسی ہوئی نا تو غازی علم الدین دا جنازہ پڑھان واسطے سید دیدار علی شاہ صاحب آئے سن غازی علم الدین دے والد صاحب نے علامہ اقبال نو کہا تسی پڑھاؤ علامہ اقبال کہنے لگے نہیں کسی سید نو آکھو پڑھا سید دیدار علی شاہ صاحب اینج کر کے حدیث کتاب کھولی اسی لوگ کہنے تم ممتاز کیوں کرتے ہو تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کا نام کیوں لیتے ہو تم ممتاز قادری کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے ہو میں کہتا نہیں پتا ساڑھے بڑیاں دا طریقہ یہ ہے غازی علم الدین دے نال کھڑے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح غازی علم الدین دے نال کھڑے ہوئے علامہ اقبال غازی علم الدین دے نال کھڑے ہوئے پیر جماعت علی شاہ غازی علم الدین دے نال کھڑے ہوئے سید دیدار علی شاہ تے غازی ممتاز قادری دے نال کھڑے ہوئے ساڑھے بابا جی خادم حسین رضوی یہ تو ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق کے ساتھ کھڑا ہو جانا غازی علم الدین دے جنازہ پڑھان واسطے سید دیدار علی شاہ صاحب نے جدوں کیا گیا نا تے آپ دے ہاتھ وچ حدیث دی کتاب سی آپ نے پتہ کی فرمایا آپ نے فرمایا اگر میرے سگے پیو دا جنازہ ہوندا میں کوئی نہیں سی پڑھانا اگر میری سگی ماں دا جنازہ ہوندا میں کوئی نہیں سی پڑھانا انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے فرمایا حدیث رسول دا ادب ہے کہ حدیث رسول حضور دی حدیث کتاب بند کر کے میں اگر سگی ماں دا جنازہ پڑھان واسطے کوئی نہیں سی جانا فرمایا ماں کا جنازہ بعد میں ہے پہلے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے آپ نے انج کر کے کتاب بند کی تھی چمی فرمایا میں غازی علم الدین دا جنازہ پڑھان واسطے اس واسطے جا رہا ہوں کہ غازی علم الدین نے میرے نانے دی عزت تے پہرا دیتا ہے سید دیدار علی شاہ صاحب جدو آئے نا غازی علم الدین دا لاہور جنازہ پنجاب یونیورسٹی دے اندر چھوٹی ساری مسجد ہے اوتھے غازی علم الدین دی چرپائی رکھی گئی آپ جنازہ پڑھان واسطے پہلی صف دے اندر کھڑے ہوئے این کر کے جدو پیچھے ویکھیا نا پتہ ہے امام صفا سیدھا کران واسطے این کر کے پیچھے ویکھدا آپ نے پیچھے ویکھیا غش کھا کے بے ہوش ہو گئے
کافی دیر تو بعد جدو ہوش آیا نا تو آپ روئی جان انہیں کہا علم الدین کی ہوئے روندہ کیوں ہے؟ آپ غازی سید دال شاہ صاحب نے لوگوں کیا انہیں کہا شاہ جی روندے کیوں ہو؟ پریشان ہو گئے ہو، ہندوؤں کو ڈر گئے ہو، انگریزوں کو ڈر گئے ہو؟ آپ نے فرمایا میری رگا دے اندر رسول اللہ دا خون ہے، میں کیوں میں ڈر سکنا؟ ساڑھے وڈے امام علی مقام یزید کو نہیں ڈرے تھے، میں انہوں دی نسل ہو کے ہندوؤں کو کیوں میں ڈر سکنا؟ فرمایا شاہ جی روندے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ دی قسم چک کے کہنا پہلی صف دے اندر غازی علم الدین دی پہلی صف دے جنازے دی پہلی صف دے اندر کہنے میں خود رسول اللہ نو کھڑے ہو کے جنازہ پڑھ دیا بیکھے ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال ایک بار جھولی پھیلا کے دیکھ، واقعہ جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ لوگ دنیا داروں سے مانگتے ہیں جی 1000 روپے دیو، سیاسیاں دے در تے جا کے لوگ انہیں ٹیسیاں کر دیں، چپلوسیاں کر دیں، سیاسی سانو پیسے دین گے، ساڑیاں گلیاں بڑھا کے دین گے، سانو گیس لوا کے دین گے۔ میں کہا محمد عربی دا غلام سیاسیاں دے در تے جے رہنا وہ دورے نہیں کردا، بلکہ محمد عربی دا غلام اپنے آقا و مولا دے در تے حاضری دے دے۔ ہاں یہ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرم ہے ان کا محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ۔ حضور علیہ واقعہ جود و کرم میں شاہ بتا فرمایا پہلی صف دے اندر حضور نے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھیا۔ اے نہیں کسے سمجھنا کہ سید دال شاہ صاحب دے پیچھے حضور نے کھڑے ہو کے جنازہ پڑھیا، نا جتنی دیر شاہ جی بے ہوش رہے حضور جنازہ پڑھ کے تشریف لے گئے۔ دسو یارا جدو حضور غازی علم الدین دے جنازے وچ آئے ہون گے تے پیر میرے علی شاہ نہیں آئے ہون گے، داتا علی اجمیری نہیں آئے ہون گے، حضرت سلطان بہو نہیں آئے ہون گے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نہیں آئے ہون گے۔ اس دن پوری دنیا دے علماء، پوری دنیا دے اولیاء، انہاں تمام روحاں غازی علم الدین دے جنازے وچ آ کے جنازہ پڑھنے واسطے آ گئے۔ غازی علم الدین دے جدو جنازہ ختم ہویا نا تے پیر جماعت علی شاہ صاحب پیر چوم دیتے۔ لوگ کہنے جی تم ممتاز قادری کے روزے پہ جا کے ان کی قبر کیوں چومتے ہو، ان کی قبر پہ ایسے کر کے حاضری کیوں دیتے ہو؟ ایک کانسٹیبل ہی تو تھا۔ میں کہا کانسٹیبل نہیں تھا، غازی ممتاز قادری محمد عربی کا غلام تھا۔ ہاں ممتاز قادری 30,000 تنخواہ سی جی، جس ریفل نال گستاخ نے ماریا اور ریفل بھی اس سرکار دی حکومت دی، تنخواہ بھی حکومتی، وردی بھی حکومتی، مگر اس سرکار دی تنخواہ لئی، اس سرکار دی ریفل نال محمد عربی دی غلامی تے پیرا دے دیتا۔ ریفل اس سرکار دی سی، پیرا اس سرکار دی عزت دیتا۔ آپ نے فرمایا ساڑیاں جانا بھی محمد عربی واسطے قربان۔ غازی علم الدین دا جو جنازہ ہویا نا تے سید جماعت علی شاہ صاحب نے پیر چوم دیتے، لوگوں دیاں چیخاں نکل گئیاں۔ انہوں نے کہا شاہ جی بڈھے سید ہو گئے، ترخان دے پتر دے پیر چوم دے پے ہو۔ فرمایا 105 سال تہاڈی عمر ہے، 70 تسی حج کیتے، سید بھی ہو، ایک ترخان دے پتر دے پیر چوم دے پے ہو۔ سید جماعت علی شاہ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جلیو رسول اللہ چہرہ چوم کے تشریف لے گئے، میں تے پیر ہی چومنے سڑنا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ علامہ اقبال نے جدو قبر وچ اتاریا نا غازی علم الدین نو، علامہ اقبال کہنے لگے شاہ جی اسی تے گلاں ہی کردے رہ گئے، ترخانہ دا پتر بازی لے گیا۔ تو میں اسی تے گلاں ہی کیتیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا دی شان بلند ہے، اسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سدا گلاں ہی کردے رہنے، حضور دی شانیں ہی بیان کردیاں رہنیاں۔ ساڈے آقا و مولا دی شان تے اتنی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماندے اللہ دی قسم چک کے کہنا جدو بھی میں رسول اللہ نو ویکھیا نا تو فرمایا میرا آقا و مولا دا چہرہ اتنا سونا سی، اینج لگدا سی حضور دے چہرے وچوں سورج نکل رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے جدو بھی میں حضور نال ہاتھ ملایا نا تو فرمایا میرے آقا و مولا دے ہاتھ ایڈے نرم و ملائن سن، این لگدا سی میرے آقا و مولا دے ہاتھ اس طرح نے جس طرح کوئی ریشم میرے ہاتھاں دے اندر آ۔ یہ میرے آقا و مولا کی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے جدو بھی حضور وضو کردے سن نا تو حضور دے پیراں تے وضو دا پانی ٹھہردے ہی کوئی نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ نبی نو اتنے سونے پاؤں عطا فرمایا۔ تیری ہر ادا پہ جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ ساڑھے بابا جی فرمانے جڑا مولوی حضور دی شان بیان کرے نا اینج کن لا کے سنتے ہیں۔ آج تے ایسے مولوی نے جون جولائی دے مہینے جنہ دے جسمہ میں جو 5-5 فٹ تو بو آندی ہے نا، وہ ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں حضور کے پاس تو علم ہی کوئی نہیں، حضور تو کوئی جانتے ہی کوئی نہیں، حضور تو نور ہی کوئی نہیں۔ میں کہ 5-5 فٹ تو تیرے جسم تو بو آ رہی ہے تو حضور دے بارے گل کرنا۔ حضرت انس فرمانے جب 10 سال میں حضور دی خدمت وچ رہا
حضرت انس فرماندے نے اللہ دی قسم چک کے کہنا جدوں بھی میرے آقا و مولا نو پسینہ آیا نا میرے آقا و مولا دے پسینے وچوں خوشبو آیا کردی سی. حضرت انس فرمانے 10 سال حضور دی خدمت وچ رہیا جدوں بھی میرے آقا و مولا نو پسینہ آیا میرے آقا و مولا دے پسینے وچ خوشبو آیا کردی سی. اعلی حضرت نے ہاتھے تے قلم چکیا. اعلی حضرت فرماندے انبر زبیر ابیر ہوا اور مشک تر غبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے. اعلی حضرت فرماندے یا رسول اللہ جس گلی وچوں تسی گزردے سو نا اس گلی وچوں خوشبو آیا کردی سی. او خوشبو اے دستی سی کہ اس گلی وچوں محمد عربی گزر کے گئے نے. یہ ہمارے آقا و مولا کی شان ہے. دسو یارا حضور دی کتنی گستاخی ہوئی. اج ایتھے جا کے حضور نال پیار کرنا ہے ایت اس پیک تے جا کے جدوں بھی حضور دا نام آوے نا اینڈ کر کے حضور دا نام چومنا ہے اینڈ کر کے چومنا ہے. کوئی آکھے کی کیتا ہی انہیں کہا اپنے نبی دا نام چومیا اور کی کیتا. جمعے والے دن ہوندا ہے جی اسی خود ویکھیا اسی خود جمعے پڑھانے ہیں جمعے والے دن اسی خود ویکھنے ہیں. اے فرض پڑھ کے سنتاں پڑھ کے نا لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے درود نو کنڈ کر کے لوگ گھراں نو ٹر جاندے. مصطفیٰ جان رحمت پڑھنے واسطے او گراں دے 10 بابے چٹیاں داڑیاں والے بیچارے مصطفیٰ جان رحمت پڑھے ہوندے نوجوان اینڈ کر کے کنڈ کر کے حضور دے درود نو ٹر جاندے. میں کہ جلیا اے تے قبر وچ پتہ لگے گا نا جدوں ساڈی قبر وچ حضور آن گے حضور نے پوچھ لیا دس میرے غلاماں غار دے اندر میں تیری خاطر روندا رہیا. مولا علی فرماندے میں اپنے ہتھاں نال حضور دا مبارک جسم قبر وچ اتاریا. فرمایا میرا آقا و مولا دے ہونٹ ہل رہے سن تے مولا علی فرمانے جدوں میں کان نیڑے کیتے میرا آقا و مولا کی فرما رہے. فرمایا جدوں میں کان نیڑے کیتے حضور فرما رہے سن ربی حب لی امتی یا اللہ میری امت کا کیا بنے. دسو یارا حضور قبر ہی سانو نہیں بھولے غار دے اندر حضور سانو نہیں بھولے. داتا علی اجمیری نے لکھیا حضور علیہ السلام معراج دی رات اس مقام تے پہنچ چکے سن معراج دی رات. فرمایا اگر اپنے گناہگار امت دا خیال نہ ہوندا حضور نے واپس کوئی نہیں سی آنا. رب دے سامنے حضور پہنچ گئے سن. فرمایا اگر اپنی گناہگار امت دا خیال نہ ہوندا حضور نے واپس کوئی نہیں سی آنا. حضور عرش تے جا کے ساڈی خاطر واپس آ گئے. اور آج غلاموں کے پاس جمعے والے دن درود پڑھنے کا ٹائم کوئی نہیں. لوگ کنڈ کر کے حضور دے درود نو چلے جاندے. میں کہ قبر وچ حضور نے پوچھ لیا دس میرے غلاماں کیڑے منہ نال شفاعت لین آیا جمعے والے دیہڑے 5 منٹ تیرے کول میرے واسطے درود پڑھنے دا ٹائم کوئی نہیں سی. اج کہنا یا رسول اللہ میری شفاعت کرو. ہاں جمعے والا دن ہوئے پوری مسجد کھڑی ہوئے فرضاں تو بعد سنتا پڑھ کے پوری مسجد کھڑی ہو جائے اور باہر درود پڑھ کے جدوں باہر نکلو لوگ پوچھن یارا خیر ہوئے آج بڑی لیٹ جمعہ پڑھ کے آیا. انہوں تسی کہنا کمینیا میں اپنے آقا و مولا تے درود پڑھ کے آ رہا. وہ کہنا پتہ ہے آج کل لوگ مونچھاں منوا کے تے او جی اللہ کو مانو اللہ کو مانو اللہ کو مانو حضور پر درود کیوں پڑھتے ہو. میں کہا جلیا قرآن حدیث پاک دے اندر موجود ہے بخاری شریف دے اندر رب فرماندا ہے اگر میں محمد عربی نو نہ بنادا نا تے میں تے اپنا آپ ظاہر کوئی نہیں سی کرنا. فرمایا اگر میں محمد عربی نو نہ بنادا نا تے میں پوری کائنات بنانی کوئی نہیں سی. فرمایا میں اپنا آپ ظاہر کیتا ہے تے صرف اپنے نبی واسطے کیتا ہے. فرمایا میں کائنات بنائی ہے تے صرف اپنے نبی واسطے بنائی ہے. انا قاسم واللہ یوتی. ہاں حدیث قدسی ہے رب نے فرمایا میں عطا کرنا. ہاں فرمایا میں عطا کرنا اپنے محبوب نو اپنے نبی نو. اور فرمایا پھر میرے نبی پوری کائنات میں تقسیم فرما دے. کوئی گل سمجھ آ رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نعرے لانے لبیک دا ساتھ دینا ہے. لبیک علیہ تواڈے پتراں نو شراباں تے نہیں لا رہے. لبیک علیہ تواڈے پتراں نو چرساں تے نہیں لا رہے. لبیک علیہ تواڈے پتراں نو ماں باپ دے نافرمانی تے نہیں لا رہے. لبیک علیہ تواڈے پتراں نو محمد عربی دا غلام بنا رہے. ہاں جدوں تواڈے پتر محفلاں وچ ہو کے جدوں گھر جان گے نا وہ کہن گے ابا جی ہن تے میں اپنے چہرے تے داڑھی رکھنی ہے. او یار وہ کیڑا غلام ہے جڑا اپنے آقا و مولا دی اتنی شانہ سننے تو بعد بھی اپنے آقا و مولا دی سنت ہی نہ سجا سکے. دسو یار قبر جے اسی جاواں گے حضور پوچھن گے دسو میرے غلاماں تو تے اپنے میری غلامی دا دعوے کردا سیں او جھوٹا عاشق ہے جڑا اپنے آپ نو عاشق مصطفیٰ بھی کہندا ہے اپنے چہرے تے نبی دی سنت ہی کوئی نہیں سجاندا. ہاں او تے جھوٹا عاشق ہے جڑا اپنے آپ نو عاشق مصطفیٰ بھی کہندا اپنے سر دے تے حضور دی سنت نو کوئی نہیں سجاندا. اسی حضور دا ذکر بھی کرنا اور نماز پڑھ کے اپنے آقا و مولا دی اکھاں نو ٹھنڈک بھی پہنچانی ہے یا نہیں پہنچانی. ہاں حضور نے فرمایا جدوں میرا امتی نماز پڑھدا ہے نا تے میری امتی دی نماز پڑھنے دی وجہ تو میری اکھاں نو ٹھنڈک پہنچانی اپنے آقا و مولا دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچانی ہے. فجر پڑھ کے بھی حضور دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچانی ہے. زور پڑھ کے بھی حضور دی 5 واری جدوں اسی نماز پڑھاں گے تے ساڈی نماز ہے جدوں ساڈے آقا و مولا دی اکھاں نو ٹھنڈک پہنچے گی. دسو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سانو کتنا عطا فرمائے.
اللہ تعالیٰ ساڑی حاضر نو قبول فرمائے. آخر دے تسی نعرہ لاؤ, تقریر ختم. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, لبیک.